السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران جو ہمارے کورس کا آؤٹ لائن ہے یا کنٹینٹ ہے وہ اس کا ذکر کیا. انٹروڈکشن اس کا ہوا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ایک تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے اور اس میں ہم نے کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے اور اس کے کنٹینٹس کیا کیا ہیں سیریلائز کرتے ہوئے، تاکہ اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے اور جو نالج اسیمولیشن کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ جنریٹ ہو جاتا ہے. اس کے پھر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ جو بھی کورس آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ضرور ہوتا ہے. لہٰذا اس کورس کے آبجیکٹیوز بھی ہوں گے، وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. اس کے بعد یہی نہیں کہ کورس آبجیکٹیوز ہیں بلکہ لرننگ آبجیکٹیوز فرام دی ادر اینڈ، دیٹ از فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا اسٹوڈنٹس. اگر وہ آبجیکٹیوز ہمیں اٹین نہیں ہوتے پھر ہمیں کچھ کرنے کا یا کچھ پڑھنے کا پھر اتنا افادیت نہیں رہ جاتی. لہٰذا ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کا بھی یہ ذکر ہوا. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ان آل جو کورس کنٹینٹس ہیں ان کا بخوبی جائزہ ہوا اور جائزہ لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اسی بات کو آگے لیتے ہوئے اب جب ہم چلتے ہیں تو یہ کیونکہ کورس ہمارا کریڈٹ ریلیٹڈ ہے اور ساتھ میں اس کا جو اہم جز ہے وہ رسک مینجمنٹ کا ہے، کیونکہ جہاں کریڈٹ شروع ہوتا ہے، انیشیٹ ہوتا ہے 5 روپے سے ہی صحیح، وہاں رسک بھی سائڈ بائی سائڈ ایگزسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی زندگی خود بڑی رسک ہے. رسک کی کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی فارم بھی ہو سکتا ہے اور مختلف قسم کے انٹرپریٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جو اس کا اندازہ کرنا ہوگا وہ یہ کہ جہاں اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے، کیونکہ یہ انٹرلنکڈ ہے. سب سے پہلی بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کریڈٹ کیا ہے. ادھار، لون، قرض، بوروڈ منی، یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے وہ اس کے حساب سے فوراً جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں قرضہ دیا تو ظاہر ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. وہ ہمارا پیسہ نہیں ہوتا، ہماری وقت ضرورت پہ وہ کام آیا ہوتا ہے. ظاہر ہے جو دینے والا ہے اس کے پھر مختلف قسم کے شرائط ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں. لہٰذا اثر نو ہمیں جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کریڈٹ ہوتا کیا ہے اور لینڈنگ اس کو کس طرح بناتی ہے کریڈٹ، اور اس کے پھر اغراض و مقاصد آگے چل کے کیا ہوتے ہیں. اور یہی جب تک کریڈٹ ہمارے مقصد کو پورا کرتا ہے اس وقت تو یہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے. لیکن بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ سہانے رو بن جاتا ہے، وبال جان بھی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جب ہم مسلسل ادا کرتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا تو یہ مشکل ہوتی ہے. لیکن جو وقت پر ہمارے کام آئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب ہم آگے چلیں گے دیکھیں گے کہ کریڈٹ کتنے طرح کا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے رسک انوالو ہوتے ہیں اور وہ ہماری کس طرح سے مقصد پہ اور ضرورت پہ کام آتا ہے. اب کریڈٹ کیا ہے ذرا دیکھیں ایک سلائیڈ. The financial term used in such terms as credit card, it refers to the granting of a loan and the creation of debt. Any movement of financial capital is normally quite dependent on credit, which in turn is dependent on the reputation or credit worthiness of the entity which takes responsibility for the funds. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی کو ضرورت ہوئی، جب ضرورت ہوئی تو اس کو کس طرح سے پورا کرتا ہے. اب میں آپ سے ضرور یہ ذکر کروں گا کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے کاروباری مراکز کے حساب سے بات ہو رہی ہے کیونکہ کاروبار میں ہی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا آپ کو کوئی اتنی آسانی سے پیسے دے دیتا ہے؟ آپ کسی سے جائیں، آپ کسی سے پیسہ مانگنے کی کوشش کریں، دیکھیے کتنی ذہن میں قباحتیں آتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں، اور وہ شخص جس سے آپ پیسے لینے گئے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے اپنی کس طرح سے شرائط منواتا ہے آپ سے. بالکل یہی حال ہے بینک سے یا مالیاتی اداروں سے ادھار یا قرض لینا. وہ ظاہر ہے جب آپ جائیں گے، اب کوئی 5 روپے تو آپ کو دیتا نہیں ہے، اور دے بھی دیتا ہے تو اس کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ اپنے ضروریات پوری بھی کرنے چلیں تو سب سے پہلے اگر اسے احساس ہو گیا کہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ ادائیگی نہیں کر رہا بلکہ اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، بس وہ وہیں بات ختم ہو جاتی. اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ اس نے مجھ سے پیسہ لیا ہوا ہے،
اس نے مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے لیکن یہ ادائیگی نہیں کر رہا میری، اور برعکس اس کے یہ اپنے آسائشوں میں پڑا ہوا ہے. لہٰذا جب بینک یا مالیاتی اداروں کو آپ رجوع کرتے ہیں تو وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی. وہاں ان کی شرائط ہیں، وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں، اور ان شرائط کے پیش نظر آپ کس طرح سے ادائیگی کرنے کے پابند ہوتے ہیں. لہذا وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے، اور وہ کریڈٹ جو کریٹ ہوتا ہے وہ آپ کی کاروباری ضرورت کے پیش نظر کریٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اگر آپ کو کوئی کریڈٹ کے حوالے سے دشواری پیش آ رہی ہے اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں، تو اس میں آپ کی آسانی ہو سکے اور آپ خوش اسلوبی سے اپنے کاروبار کو پورا کر سکیں. لہذا یہ مد نظر ذہن میں بات رکھتے ہوئے آپ جاتے ہیں اس مالیاتی ادارے کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے قرضہ چاہیے اور اس کی ہم یہ شرائط اگر ہیں تو وہ پوری کر دیں گے. لہذا یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی لینڈنگ کا یہی کانسیپٹ ہے، ریٹیل میں بھی کانسیپٹ یہی ہے، کمرشل میں بھی کانسیپٹ یہی ہے. جب بھی کبھی ہوتا ہے آپ کو جب کاروبار کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے. اور یہی نہیں، اب تو کانسیپٹس جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی ذاتی ضروریات بھی ہیں تو بھی آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اس مسئلے پر اور ان معاملات پر رجوع کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بینک کس حد تک آپ کی مدد کر سکتا ہے. لہذا چاہے وہ کمرشل ہو یا انڈیویجول یا پرسنل استعمال کے لیے ضرورت، وہ بینک آپ کو پوری کر کے دیتا ہے. A similar usage is in commercial trade where credit is used to refer to the approval for delayed payments for goods purchased. یہ تو میں نے ذکر کیا آپ سے کاروبار کے حوالے سے جو کریڈٹ یا لون یا لینڈنگ کی بات ہے. اب ہم جب کاروبار ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹریڈ کا پورا ایلیمنٹ انوالو ہوتا ہے. ٹریڈ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے کوئی مال خریدا، اس کے اگینسٹ پیمنٹ ہوا، اور پیمنٹ آپ نے نہ کیا، آپ کے بہاف پر بینک نے کر دیا، تو کیا ہوا؟ وہ اپروول ہوا ڈیلیڈ پیمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ کے بہاف پہ بینک نے پیسے دے دیے. اب بینک کو پیسے جو ہیں وہ ابھی نہیں مل رہے. بینک سے جو شرائط آپ کی طے ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ قسطوں میں، جس طرح سے آپ کی سہولت ہو، آپ کا معاہدہ بینک اور اس انڈیویجول کے درمیان طے پایا ہوا اور اس کے حساب سے اس نے کام کرنا تھا وہ کیا. لہذا یہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ کا سلسلہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کریشن آف کریڈٹ ہوتا ہے. اور یہ کریشن آف کریڈٹ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بینک نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اور اس بھروسے کے پیش نظر اس نے بہت سے آپ سے اگریمنٹس کر لیے، باتیں آپ دونوں میں طے ہو گئیں، اور اس کے بعد کچھ نہ ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ مال دے دیجئے، ہم آپ کے بہاف پہ لے لیتے ہیں اور ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ اس کی ادائیگی پھر کرتے رہیے گا. یہ ہوتا ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کا اپروول ٹریڈ کے حوالے سے. یعنی کامرس میں ٹریڈ کا جب ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو وہ ڈیفرڈ یا ڈیلیڈ پیمنٹ کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو تو فوری طور پہ مال لے کر دے دیا، جو آپ کا مرحلہ ہے وہ آپ آسانی آپ کو پیدا کر دی. اب یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ادا کریں، اور یہ واجب الادا جو رقم ہے وہ آپ کو انہیں دینی پڑے گی. اب ایک اور ہے سلائیڈ. کریڈٹ از ڈینومینیٹڈ بائی اے یونٹ آف اکاؤنٹ ان لائک منی. کریڈٹ کی ناٹ اٹ سیلف ایکٹ ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کریڈٹ کریٹ تو کر دیا جاتا ہے، لیکن کریڈٹ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کریٹ کیا جاتا ہے، آن اٹس اون ایگزسٹ نہیں کرتا. اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ، اٹ ہیز ٹو بی گیون ڈیفینٹ اپروول فار واٹ ایور کریڈٹ از ٹو بی ٹرانسفر ٹو یور اکاؤنٹ. آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے کریڈٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور کریٹ کر کے کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آپ کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ پریویلیج ہے. اور پریویلیج کس چیز کا ہے؟ کہ پیسے آج لے لو، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو، اور تھوڑے دنوں کے بعد جو میرے اور بینک کے درمیان یا انڈیویجول اور بینک کے درمیان جو معاہدہ طے پاتا ہے اس کے تحت آپ وہ ادائیگی کرتے رہیے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے مختلف شرائط ہوتی ہیں. جو سب سے پہلی شرط ہے کہ بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا
انٹرسٹ چاہیے, ہمیں اس کا مارک اپ چاہیے. وہ میں آگے آپ سے جب بات کرتا چلوں گا تو آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اس کی تفصیلات کیا کیا ہوتی ہیں. لیکن یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں اپنا ایگزسٹنس وہ خود نہیں ہوتا, بلکہ وہ کریٹ کیا جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ یا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس لیے ایک یہ ڈیٹ ہے جو کہ واجب الادا رقم ہے جو آپ کو دی جاتی ہے, جس سے آپ اپنی وقتی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں. آگے ایک سلائیڈ اور ہے اس سلسلے میں, borrowed money or other finance, for example hire purchase to be paid back under an arrangement with a lender. اب کوئی بھی لینڈر ہو, پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا جب بینکس وغیرہ نہیں تھے تو پرائیویٹ منی لینڈرز ہوتے تھے, ان کے درمیان وہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا تھا اور اس کے حساب سے وہ اپنا کام کرتے تھے اور اس کے عوض وہ بہت کچھ بورور سے حاصل کر لیتے تھے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سویلائزیشن نے ترقی کی, ہمارا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا, تو اس میں بینکس جب آئے تو وہ ایک ارینجمنٹ انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ایک بورور اور اپنے درمیان کہ لک ہیئر, دس از دا پریویلیج دیٹ وی آر گوئنگ ٹو گرانٹ ٹو یو اینڈ ریٹرن یو ول ہیو ٹو ڈو. اب وہ ٹرمز ہوتی ہیں, وہ شرائط ہوتی ہیں, وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس پہ وہ بوروڈ منی یا جو فائنانس ہے آپ کیسے ادا کرتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ریشنلائزیشن ہو جاتا ہے, اور وہ ریشنلائزیشن جو ہے وہ اکنامک کنڈیشنز کے حساب سے ہوتا ہے. جب وہ اسٹیبلائز کر جاتی ہیں تو اسی کے حساب سے وہ پھر شرائط بھی پیدا ہوتی ہیں. لہذا یہ جو بوروڈ منی کا جو پرنسپل ہے وہ ہر جگہ اپلیکیشن اس کا ہوتا ہے. لہذا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چاہے وہ بوروڈ منی ہو یا اس کا فائنانس ہو, یا اسی طرح سے ہائر پرچیز کہتے ہیں. ہائر پرچیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے کوئی چیز لے لی, کوئی گاڑی خرید لی, تو وہ بینک کے نام آپ کو کچھ دنوں کے لیے رکھنی پڑتی ہے جب تک آپ نے اس کو ادا نہ کر دیا ہو. لہذا وہ ہائر پرچیز ارینجمنٹ ہوتا ہے بٹوین بورور اینڈ دا لینڈر. اسی حساب سے ایک اور اس کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ دا منی اے لینڈر ایکسٹینڈس ٹو اے بائر فار اے کمٹمنٹ ٹو ری پے دا لون ود ان اے سرٹن ٹائم فریم. جہاں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی شرط ہوتی ہے کہ جو پرسکرائبڈ ٹائم فریم ہے اس میں ادا آپ کا کرنا, پیسہ جو قرض لیا ہے وہ ضروری بنتا ہے. اور جب آپ اس ٹائم فریم کو ایڈہیئر کرتے ہیں تو آپ کی ساکھ بہت اچھی سمجھ لی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بورور ہے, کیونکہ ضرورت جب انسان اس دنیا میں آیا ہے, کاروباری سلسلے میں اس کا عمل دخل ہے سارا, وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کچھ نہ کچھ ایسی ہو جاتی ہیں جہاں اس کو بینک کو رجوع کرنا پڑتا ہے اس کریڈٹ کے حوالے سے. اگر ایک بار آپ کی ساکھ بگڑ گئی, آپ نے پیسے لیے, عجیب سا ایک امپریشن ہو جاتا ہے ذہن میں. دیکھیں آپ خود اپنے انڈیویجول لیول پہ لا کر بات دیکھیے کہ اگر آپ سے کسی نے آ کے 500 روپے مانگے اور کہا میں 5 دنوں کے بعد فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں, آپ انتظار کرتے ہیں 5 دن تک, تو آپ نے انتظار اس کا نہیں کیا. جب ایکچوئل جو ریٹرن ہے ڈے, وہ اس دن اگر آپ کو پیسے مل جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر اس کو ضرورت ہوگی تو میں دے دوں گا اور میرے پاس اویلیبل ہوا. لیکن اگر وہ 5ویں سے 6ٹھے دن آیا تو آپ کے منہ پر ایک عجیب سے ناگواری کے چہرے پر تاثرات ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وقت پہ ادا نہیں کیا. لہذا یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ جب کبھی بھی کوئی قرضہ لیا جائے تو اس کا وقت پر ادائیگی بہت ضروری ہوتا ہے. Another slide. You are granted credit when an organization or individual makes a sum available for you to borrow. There are 2 main types of credit. مختلف قسم کے کریڈٹ نیچرز ہوتے ہیں. اس میں آپ کچھ بھی اپنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے حساب سے آپ کو بینکس یا مالیاتی ادارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک زمانے سے, ابھی دیکھیں کتنا اچھا تصور ہے کہ آپ ایسے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اب وہ کرائے کا مکان جس میں آپ ہیں وہ 10,000 15,000 20,000 50,000 ضرورت کے حساب سے آپ وہ رقم ادا کرتے ہیں ہر مہینے. اس سے پہلے جب مکان مالک ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, آپ سے وہ ایک ساتھ ایڈوانس پیمنٹ لیتا ہے, 1 سال کا ایڈوانس لے لیتا ہے. اس کے بعد آپ اس میں چلے جاتے ہیں اور آپ پر ہر وقت وہ کڑی نگاہ رکھتا ہے کہ کل کو کہیں اس کا گھر جو آپ کے استعمال میں ہے وہ خراب نہ ہونے لگے. ایک دھبا بھی پڑ جاتا ہے, زور سے بات آپ بھی کر لیتے ہیں اس کے گھر میں, تو فوری طور پہ اس کو
تشویش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھاگا بھاگا آپ کے پاس آتا ہے، اور جو آپ نے بطور رینٹ کے اس اکاموڈیشن کا ادا کر دیا وہ تو گیا نا آپ کے ہاتھ سے. 1 سال جو آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی طے ہوا وہ آپ نے دیا، اور دینے کے بعد آپ اسے بھول جائیے، اور آخر میں آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ صرف وہ اکاموڈیشن تھا جس میں آپ رہ رہے تھے، بس اس سے پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور کہیں اور جا کے رہنے لگے، تو اٹ واز جسٹ اے ویسٹ. لیکن آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اٹ از گوئنگ آؤٹ آف یور اون پاکٹ. تو بینک نے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہوم لون کا کانسیپٹ کیا کہ آپ مکان اپنا لے لیں، زمین لے لیں، اس پہ مکان تعمیر کروا لیں، اور مکان تعمیر کرنے کے بعد اس میں خود رہائش پذیر ہو جائیے. جب آپ وہاں پہ رہنے لگیں گے تو اس میں کیا ہوگا، تو دھیرے دھیرے آپ جو اس کی اقساط ہیں جو آپ بطور انسٹالمنٹس کے ادا کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیجیے کہ آپ اگر کسی کرائے کے مکان میں رہتے تو وہ دے رہے ہوتے، اور اس میں کیا تھا، اس میں سب سے بڑا جو سیٹسفیکشن ہے کہ مکان وہ آپ کا خود ہو جائے گا، آپ کے نام ہو جائے گا، برعکس اس کے کہ جہاں آپ کے رینٹڈ ایریا میں یا گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ تو آپ پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے جو بینکوں نے ایکسٹینڈ کی ہے اپنے بوروورز کو. اب ایک سلائڈ دیکھیے. ہوم لونس اور mortgages اینڈ پرسنل اور شاپ لونس are linked to a specific item or items. For example, a new kitchen or a house. اب یہ مکان تو آپ کا ہو جاتا ہے ایک مدت کے بعد جب آپ اس کی رقم ادا کر دیتے ہیں، اور آپ کو ضرور تسلی ہو جاتی ہے کہ کبھی جو آپ نے سوچا ہوا بھی نہیں تھا وہ پراپرٹی آپ کی اپنی ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو بغیر تردد کیے ہوئے، ہاں یقیناً ادائیگی کا تو ہے، اب اگر آپ مکان کرائے پہ لیتے تو آپ اس کا کرایہ دیتے نا، تو اور وہ آپ کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہوتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لہذا آپ جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مکان آپ کا ہوا اور آسان اقساط پر آپ کا ہوا، لہذا جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی پراپرٹی بھی بن گئی. لہذا یہ تو بہت کانسولیشن کا باعث ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہوم لونز کا تصور ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے ایک دوسرے ٹائپ کا کریڈٹ جس کو ریوالونگ کریڈٹ کہتے ہیں. اور ریوالونگ کریڈٹ کیا ہے، ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک سلائڈ پر. ریوالونگ کریڈٹ آن پیمنٹ کارڈز کین گیو یو ایکسیس ٹو اے فکسڈ amount of money that you can spend as you wish in a wide range of retailers and other outlets. پچھلے کئی سالوں سے یہ تصور ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ضرورت پڑتی ہے تو کہیں سے کوئی پیسہ نہیں ہوتا. تو بینکوں نے کیا ایک اسکیم لانچ کی جس میں سب سے زیادہ یہ ہوا کہ انہوں نے کارڈ آپ کو دے دیا اور کارڈ سے آپ سے کہا کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کر لیں. اور یہی نہیں کہ صرف آپ یہاں یعنی لوکلی یا نیشنلی، بلکہ آپ کا اگر سفر باہر کا بھی ہو تو انٹرنیشنل کارڈز ہوتے ہیں، وہ جائیں اپنے جو پرچیزز وغیرہ کرنے ہیں اور وہ پرچیزز کریں، اور پھر اس کے بعد جب واپس آ جائیں تو وہ پھر آپ کو دھیرے دھیرے اس کا ادا کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ منیمم پیمنٹ سے اپنی جان چھڑاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اور آپ کو پیمنٹ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈز کو اتنی اچھی طرح یا خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ بالکل اثر ان پر ہوتا ہی نہیں کسی خراب بات کا، یعنی وہ انہیں زیادہ بوجھ نہیں معلوم ہوتا. انہوں نے استعمال کیا اور فوری طور پہ جو وقت ادائیگی کا تھا اس سے پہلے انہوں نے ادا کر دیا اور وہ سرخرو ہو گئے. لہٰذا کبھی کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے ہے نا، اس سے آپ کو جتنی بھی آسانی ہو سکتی ہے وہ آسانی کریٹ ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی ضرورت جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، اور پوری کرنے کے بعد آپ پھر سرخرو ہو جاتے ہیں. پھر آپ ادا کرنا تو ظاہر ہے، جب آپ نے بینک سے پیسے لیے ہیں تو وہ ادا بھی آپ کو کرنے پڑیں گے. لہٰذا یہ اس طرح کا کریڈٹ جو آپ ادا کر لیں، جو پہلے آپ استعمال کریں اور پھر استعمال کرنے کے بعد ان کی ادائیگی کریں، اور وہ ایک بل آپ نے پے کیا پھر اسی حساب سے وہ ہر مہینے آپ کے پاس بل آتا رہا اور آپ نے منیمم پیمنٹ کرتے رہے تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ ریوالو کرتا رہا. دس از دا کانسیپٹ وچ از نون ایز دا ریوالونگ کریڈٹ پیمنٹ. ایک بار آپ نے منیمم پیمنٹ کر دیا، اگلے بار آپ کی پھر ضرورت ہوئی، آپ نے پھر وہ ادا کیا، آپ نے پھر استعمال کیا، اینڈ اٹ گوز آن اینڈ آن. ایز لانگ ایز یو آر گڈ ان پیمنٹ اٹ از اوکے، بٹ دا مومنٹ you delay the payment you may be in some kind of a trouble. Therefore always try to avoid the delays.
اصل چیز ہی یہی ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسہ ضرور لیں اور وقت پر ادا کریں. یہ ریوالونگ کریڈٹ آپ کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. آپ مزید ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. یو آر گرانٹیڈ کریڈٹ when an organization or individual makes a sum available for you to borrow. There are two main types of credit that we have discussed. The money a lender extends to a buyer for a commitment to repay the loan within a certain time frame. اب یہ کیا ہے؟ یہ certain time ایک مدت ہے جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے درمیان، بورور کے درمیان اور بینک کے درمیان. اور وہ کیا اگریمنٹ ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے ہم تمہیں یہ کریڈٹ دے دیتے ہیں، 1 سال میں جتنا بھی تم استعمال کر سکتے ہو استعمال کرنا، اور اس استعمال کرنے کے ساتھ تم نے یہ ادا کرنا. اس کو پھر مزید انہوں نے بائفرکیٹ کیا ہے، جہاں یہ کنزیومر کریڈٹ آ جاتا ہے، جو ریوالونگ کریڈٹ کے حوالے سے بات کرے، وہ منتھلی پیمنٹس کرنے پڑتے ہیں، اور ان منتھلی پیمنٹس کو وہ دیکھ کر وہ پھر آپ کو آگے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ایک پریویلیج ہوتا ہے جو بوروڈ منی کے کانسیپٹ سے آگے آتا ہے اور آپ کو اسے پورا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ظاہر ہے، آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بھی اس کو ایسا نہیں کر سکتا جو لے اور جو ادا نہ کرے. لہٰذا ایک یہ فیسلٹی ہے، اور جو اس فیسلٹی کو استعمال کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پہ اس کی وقت ضرورت پہ اس کا کام نکل جائے. تو دیز آر دا ویریس کائنڈس آف کریڈٹ، جن میں سے 2 کا ذکر ہم نے کیا. ایک تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پریویلیج ہے، دوسرا جو ہے بوروڈ منی کا کانسیپٹ ہے جو ہائر پرچیز کے حوالے سے ہے، اور تیسرا وہ جو ریوالونگ کریڈٹ ہے کہ وہ آپ تھوڑے تھوڑے دنوں میں ادا کرتے جائیں، اور اگر آپ کے پاس ریسورسز جنریٹ ہو جائیں تو وہ آپ ایک دم سے ادا کر دیجئے اور آپ پر کوئی ناگوار اثرات نہیں ہوں گے. اب ہم بات کو آگے چلاتے ہیں، اور جیسے جیسے بات ہماری آگے چلتی ہے وہ ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، چاہے وہ ریوالونگ کریڈٹ ہو، چاہے وہ کنزیومر کریڈٹ ہو، چاہے وہ کمرشل کریڈٹ ہو، چاہے وہ ٹریڈ ریلیٹڈ کریڈٹ ہو، چاہے وہ کسی انداز کا کریڈٹ ہو. یہ کمٹمنٹ ہوتا ہے بورور اور لینڈر کے درمیان ایک ٹائم فریم کے اوپر کہ یہ ٹائم فریم ہے، اس میں آپ نے یہ رقم جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، بینک والے دے رہے ہیں، وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اور جو بورور ہے وہ کمٹمنٹ کرتا ہے. اچھا، اب ری پیمنٹ کا جو سلسلہ آتا ہے وہ ری پیمنٹ کرنا لازم ہوتا ہے، اور وہ شرائط ہوتی ہیں جو لینڈر ہوتا ہے اس کا، کیسے اس نے ری پیمنٹ کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے. اب یہ اس کا دردسر ہے جو پیسے بینک سے لے رہا ہے. اس سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کو جو اس نے رقم بینک سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لی ہے وہ واپس کیسے کرے گا. بینک نے تو اپنی پوری کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھ لی، اور اس کے بعد وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ادائیگی کیسے ہوگی. تو ری پیمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ، سب سے پہلے جب کبھی بینک میں فائنانس کیا جاتا ہے سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی تم ادائیگی کیسے کرو گے. تو وہ ری پیمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور اسی ری پیمنٹ سے کریڈٹ کا سینکشن شروع ہو جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے اندر ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے، چاہے وہ انڈیویجول یا کنزیومر فائنانس ہو، چاہے وہ کمرشل کریڈٹ ہو، چاہے وہ کارپوریٹ لینڈنگ ہو. اب بھائی بات یہ ہے قرضہ تو آپ اسی وقت دیتے ہیں نا جب یہ دیکھ لیں کہ یہ دوسرے جس کو ہم قرضہ دے رہے ہیں وہ ادا بھی کر سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو جو پیسے آپ نے دیے تو وہ گئے. چیریٹیبل انسٹیٹیوشن تو بینکس نہیں ہوتے، وہ تو کمرشل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں، کمرشل آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، کمرشل سیٹ اپس ہوتے ہیں. وہ اپنا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں اسی بیسس پہ، ان کا پروڈکٹ ہی ہوتا ہے جو کریڈٹ لینڈنگ کا. لہٰذا وہ اس پہ تو کوئی کمپرومائز کریں گے نہیں. لہٰذا دا بی آل اینڈ آل فار اے کمرشل کریڈٹ سینکشن اور اینی کائنڈ آف اے کریڈٹ سینکشن is the repayment capacity of the borrower. Another slide. If you want to make another major purchase when you have finished paying off one loan, you need to negotiate a new loan. Revolving credit means that you always have access to the amount of your line of credit that remains unspent. And every time you pay off some of the outstanding amount, that proportion of your credit limit becomes available for you to spend again. اچھا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی اور کسی آپ اپنے بھائی بہن کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اس نے کہا، آپ سے پوچھا کہ بھائی تم ادا کب کرو گے، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں 6 مہینے کے بعد دے دیں گے.
6 مہینے میں آپ کو ہم 10,000 روپے یا 5,000 روپے کے حساب سے جو کنڈیشن طے ہوئی اس کے حساب سے واجب الادائیگی اس کی ہو جائے گی اور وہ ہو جاتی ہے. لہذا جب آپ کو آئندہ کبھی ضرورت پڑے, دیکھیں انسان اس معاشرے میں رہتا ہے, اس سیٹ اپ میں رہتا ہے, تو اس کو ضرورت پڑتی رہتی ہے, وہ کبھی جزیرہ بن کے نہیں رہ سکتا, اور جہاں یہ صورتحال ہوگی تو وہاں وہ اپنے آپ سے وہ کمٹمنٹ کرتا ہے, وہ اندازہ اس کو ہوتا ہے کہ آج کو ضرورت اس کی تھی, اس کا لوگوں نے خیال کیا, وہ کام آئے. لہذا جب بات جو طے ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کی ادائیگی بھی ضروری بن جاتی ہے. لہذا جب اگر اس کو ادائیگی وقت پہ کر دی گئی تو کیا ہوگا, آئندہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ اس سے کہہ سکیں اور وہ آپ کو دے سکے. لہذا یہی انڈیویجول لیول پر جب اگر بات ہے, یہی اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی کرتے ہیں. اگر ایک بار ادائیگی وقت پر ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں جو فائنانس آپ کو سینکشن ہوا ہوتا ہے, تو اس میں اس کے بعد دوبارہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور جتنا آپ کہتے ہیں بغیر کسی مشکلات کے وہ آپ کو ادا کر دیتے ہیں, اور آج سے آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کریڈٹ وردینس, اور کریڈیبلٹی آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اس کی ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے ہے ایک سلائیڈ کی شکل میں. So if you have a credit limit of rupees 1,000, spend rupees 300 and repay rupees 100, you have rupees 800 available to spend. Whatever type of loan you choose, be certain to make your repayments on time or you can face financial penalties. اب یہ بھی جو آپ سے ذکر ہوا کہ آپ اس کی ادائیگی کر دیتے ہیں وقت پہ, تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ریسٹور ہو جاتی ہے, اور جہاں کریڈیبلٹی آپ کی ریسٹور ہوئی تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور بینک اسے سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ صحیح ہے, اس کو آگے بھی ایکسٹینڈ کر دیں. اچھا, اس میں ایک صورتحال اور بھی ہے, اور وہ صورتحال کیا ہے, اگر جیسا کہ مثال آپ کو دی ہے اس سلائیڈ میں کہ اگر آپ کی کریڈٹ لمٹ 1,000 روپے ہے, آپ کو ضرورت ہوئی, آپ نے 200 روپے استعمال کیے, بقیہ جو 800 روپے رہ گئے نا, وہ آپ کسی وقت بھی پینڈنسی آف دا کریڈٹ لمٹ میں اویل کر سکتے ہیں. 200 روپے آپ نے ادا کیے, 200 روپے ہو گئے, پھر 1,000 کی لمٹ ہوئی, آئندہ کبھی آپ کو ضرورت 500 روپے کی پڑی, آپ نے وہ 500 روپے لے لیے, اینڈ سو آن. ڈیورنگ دا کرنسی آف دا لمٹ آپ وہ کسی صورت سے ادا کر سکتے ہیں, اور جب اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے, ٹائم فریم اس کا جو دیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز پہ آپ پورے اتر رہے ہیں, اور ان پیرامیٹرز پہ پورے اترتے ہوئے آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے, اور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ, خیال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ ان کے کیئر کر رہے ہیں, خیال اس کا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹریڈ ریلیشن شپ, جو بینکنگ اور کسٹمر کی ریلیشن شپ ہے وہ ایکسلنٹ ہے, جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ آپ اس پہ پورا اتریں, تو پھر دوسرے پر بھی آبلیگیشن بن جاتا ہے کہ وہ آپ کا آئندہ بھی خیال رکھے. لہذا یہ کرنسی آف دا لمٹ میں آپ کا ایکسلنٹ ری پیمنٹ کنڈیشنز جب ہو جاتی ہیں, تو جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے, جب وہ لمٹ ختم ہو جاتی ہے, آپ کو اور ضرورت پڑتی ہے, تو وہ پھر آپ کو دے دیتے ہیں. اب جب آپ کی لمٹ وغیرہ سینکشن ہو جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس میں اس کا خود نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا. وہ جب کام کرتا ہے تو یہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ریٹرنز کیا ہوں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اتنا زیادہ کچھ کمرشل مائنڈڈ بھی ہو گئے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی کوئی, اس کی یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ ضرورت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے, اور خاص طور سے یہ جو کمرشل ادارے ہیں یہ تو کام ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی کاروباری بات کرتے ہیں تو وہ کاروباری بات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں گینز کی بات ہوتی ہے, اس میں جو وہ پروڈکٹ لانچ کرتا ہے اس میں اس کا پروفٹ بھی ہوتا ہے, اور جب پروفٹ اس میں وہ شامل کر کے آپ کو چیز فروخت کرتا ہے تو وہ اس سے پھر اس کے دوسرے جو ذاتی ضروریات یا اور جو اس کے مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں, جو مالیاتی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن مالی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو کم سے کم یہ جو کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں جب یہ فائنینس کسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہی تو ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اب یہ اگر ایسے ہی پیسے دیتے جائیں تو کوئی وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں کہ آپ صرف بیٹھے ہیں اور لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, وہ اس میں کوئی ریٹرن نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے ایک میکینزم ڈیوائز کیا ہے جو انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے, کہ جتنا فائنینس آپ کو سینکشن کیا جائے گا اس حساب سے جو آپ سے طے ہو جائے گا, اور اس طے ہونے کے پیش نظر اس پہ وہ ایڈیشنل پیسے آپ سے لیں گے, تاکہ وہ نام کہلاتا ہے انٹرسٹ کے.
جب بھی کوئی پروڈکٹ آپ کو وہ بیچتے ہیں, یہ پروڈکٹ سیلنگ کہلاتی ہے کہ جب آپ کو کوئی کمرشل کریڈٹ فائنینس کیا جائے تو اٹ از سیلنگ آف اے پروڈکٹ. اور جب وہ سیلنگ آف اے پروڈکٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں, جیسا میں کہہ چکا ہوں, اس میں پروفٹ شامل ہوتا ہے. تو بینک جب کوئی پروڈکٹ شامل بیچتا ہے, کسی کو کریڈٹ اگر دے رہا ہوتا ہے, تو بینک کا یہ کریڈٹ یا پروڈکٹ ہے تو اس میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے کہ یہ تم پروڈکٹ لے لو, اتنے عرصے کے لیے تم نے یہ پروڈکٹ استعمال کیا یا کرو گے تو تمہیں اس میں اتنا انٹرسٹ دینا پڑے گا, جو اوور اینڈ ابو ہوتا ہے جو آپ نے پیسہ بینک کا استعمال کیا. اب کیا ہوتا ہے, اب ایک اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انٹرسٹ جنریٹ کیسے ہوتا ہے, اور وہ مثال ایک سلائڈ کی شکل میں ہے جو دیکھیے آپ. فار ایگزامپل, if you borrow ₹100 and interest is payable at an annual rate of 10%, the total cost is ₹110. This is known as simple interest. It is rarely charged on borrowings. Compound interest is more common. It means that interest is charged on the interest at regular intervals. For example, if you owe ₹100 and are charged 10% compound interest each year, at the end of year 1, you will owe 110. In year 2, the lender will charge 10% of this sum and add to it to the outstanding amount, so you will owe 121 and so on. اچھا, اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو آپ کو میں نے سلائڈ دکھائی, اس سے بات بھی ہوئی, اس میں سب سے پہلے جو بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ کمپاؤنڈنگ آف انٹرسٹ کے حوالے سے ہے. اور وہ کمپاؤنڈنگ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ مثال ہے کہ ₹100 آپ نے لے لیے اور سال بھر کے بعد وہ آپ کو ₹10 اگر 10% کے حساب سے ڈٹرمنیشن ہے اس کا, تو آپ نے ₹110 آپ نے ادا کیے. اور بات یہ یہیں ختم نہیں ہوتی, بات یہ ختم ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے بلکہ کہ ₹110 جب ہو گئے نا تو ₹110 کو وہ کنسیڈر کریں گے پرنسپل اماؤنٹ, اور اس پہ جو 10% ہوگا تو اگلے سال تک وہ 120, 122, 121 اس انداز میں ہوگا. تو یہ جو کمپاؤنڈنگ آف انٹرسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتا ہے ایٹ ٹائمز. لیکن یہ جب ضرورت ہوتی ہے, ہمارے مسائل اور حل ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ انٹرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا پنچ نہیں کرتا. اور یہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو لمٹ یا فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور آپ کی ضرورت پوری ہو گئی, ضرورت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پیسے کہیں سے آ گئے, اب آپ اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ بینک جاتے ہیں یا کسی مالیاتی ادارے کے پاس جاتے ہیں جہاں سے آپ نے لون لیا ہے, وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ اب یہ پیسے ہیں, اب یہ ہم آپ کو ادا کرنا چاہتے ہیں. بینک اس پہ ایسے ہی نہیں آپ سے ادائیگی کروا لے گا, بلکہ اس پہ آپ کو ایک پینلٹی امپوز کرے گا جس کو وہ کہتے ہیں ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز. ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز کا کانسیپٹ بیسکلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بینک نے سمجھا ہوتا ہے, اس کی ورکنگ ہوتی ہے کہ ریگارڈنگ دس پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے, اسی حساب سے اس نے کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے آگے جو اس نے ڈپازیٹرس کو کہا ہوتا ہے. تو جب وقت سے پہلے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کیا تو وہ ادائیگی ادھر تو اس نے ڈپازیٹر کو دینی ہے نا, تو اب اس کے پیریڈ کے لیے فار دی ان یوٹیلائزڈ پیریڈ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اس لیے بینک نے اس کے پینل چارجز رکھے ہیں جو کہتے ہیں ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز. اور وہ ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز وہ ہوتے ہیں تاکہ آپ وقت سے پہلے جو آپ نے ادائیگی کرنی شروع کر دی ہے, لہٰذا وہ ڈپازیٹر کو تو پیسے اتنے دے گا ہی جس کا پیسہ وہ استعمال آپ کے ذریعے کروا رہا ہے, لہٰذا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز دیں, اور تاکہ وہ اس کا کوئی بینک کو لاس نہ ہو. یہ سمجھنے والی بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو فائنانس کرتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ بینک کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا, وہ کسی سے لے کر, یعنی ایک اینڈ سے وہ لیتا ہے اور دوسرے اینڈ کو دے دیتا ہے. ایک اینڈ پر کون ہوتا ہے, ڈپازیٹر, دوسرے اینڈ پہ کون ہوتا ہے, بورور. وہ ڈپازیٹر کا پیسہ ہوتا ہے جو لینڈر کو دے دیتا ہے. تو جہاں یہ ایڈجسٹمنٹ ارلی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے لیے اس نے یہ ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز کا کانسیپٹ رکھا ہے جس کو وہ پینلٹی کے نام سے کہتے ہیں. اب ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. وتھ ریوالونگ کریڈٹ you can repay as much or as little as you want at any point. You can often avoid paying any interest at all. If you repay the total amount you have borrowed on the date,
when the first repayment is due. اچھا اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ری پیمنٹ آپ ریوالونگ کریڈٹ میں کرتے ہیں وہ ریوالونگ کریڈٹ جو ہے آپ بہت سے ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز اور بہت سے انٹرسٹ کے اماؤنٹ سے بچ سکتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت پہلا اماؤنٹ ڈیو ہو, آپ نے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا, کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے بعد آپ کی ضرورت پوری ہو گئی. اب ضرورت پوری ہونے کے 10 دن 15 دن کے بعد آپ کو پیسے جو تھے آپ انٹیسپیٹ کرتے تھے اور وہ آپ کو مل گئے. ملنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ بس اب جو ہم نے استعمال کیا وہ بینک کو فوراً ادا کر دو. لہذا جیسے ہی آپ نے ادا کر دیا تو وہ جو آپ پر پینل انٹرسٹ یا ارلی ایڈجسٹمنٹ چارجز یا کسی انداز میں اس کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ, یہ سب کچھ نہیں لگے گا اور وہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد آپ کو کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ ہوگا کہ آپ نے پیسہ بھی استعمال کیا اور کچھ ایڈیشنل رقم بھی آپ کو نہیں دینی پڑی. یہ کتنے کمال کی بات ہے نا. لہٰذا جب کبھی بھی ریوالونگ کریڈٹ, جو میں نے آپ سے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بات کی ہے, وہ کریڈٹ کارڈ کے ریفرنس سے جب کبھی ایسی کوئی بات ہو تو کوشش یہ کیجیے گا ہمیشہ کہ جو ری پیمنٹ آپ کا ہو وہ پہلے جب ڈیو ہے اس سے پہلے آپ ادا کر چکے ہوں. پھر آپ کا ایک تو ادائیگی آپ کی ضرورت بھی نکل گئی اور آپ کو کچھ ایڈیشنل پے بھی نہیں کرنا پڑا. دس از این امپورٹنٹ فیکٹر ایز فار ایز دا یوٹیلائزیشن آف the revolving credit is concerned, and you could be doing extremely well when you clearly adjust the entire liability that you have incurred before the actual payment is due in the first place. So this is how things will move on as far as the revolving credit is concerned. اچھا اسی سے associated ہے جب کریڈٹ لینڈنگ کی بات آتی ہے تو کریڈٹ اسکور کی ہمیں ضرورت ہو جاتی ہے. اور کریڈٹ اسکور سے بنتا کیا ہے؟ ایک شخص جس نے, اب ظاہر ہے جیسے میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں, عرض کر چکا ہوں کہ جو کریڈٹ اسکور ہے یہ بلٹ اپون کرتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک شخص کی کریڈٹ ہسٹری یا کریڈیبلٹی ڈٹرمن کرتا ہے. اور وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے کہ جو اس کے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ کریڈٹ فائل ایک اس کی باقاعدہ بن گئی ہوتی ہے, اس میں ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کہاں اس نے لینڈنگ کی, کتنی بوروئنگ اس کی ہوئی, اور لینڈنگ اور بوروئنگ کے بعد اس نے ری پیمنٹس کیسے کیے, اور ری پیمنٹس کرتے کرتے یہ کیا کوئی اوور ڈیوز رکھتا ہے یا کہیں سے ڈیفالٹ کرتا ہے یا بینک کو ری پیمنٹس میں مشکلات پیدا کرتا ہے یا پیسے لے کر یہ غائب ہو جاتا ہے, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس طرح سے تمام اس کی کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ ریکارڈڈ ہو جاتی ہے اس کریڈٹ فائل کے حساب سے. اور جب اس کریڈٹ فائل کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن یہ ریکویسٹ کیا جاتا ہے تو وہ فائل نکلتی ہے, اور اس فائل ٹریس آؤٹ ہونے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ whether the financial facility requested by the borrower is to be extended or not. تو یہ اس کے حساب سے بھی کریڈٹ اسکورنگ اس کی ہوتی ہے. اب یہ سلائیڈ آپ دیکھیے. A credit score is a numerical expression based on a statistical analysis of a person's credit files to represent the credit worthiness of that person, which is the perceived likelihood that the person will pay debts in a timely manner. A credit score is primarily based on credit report information typically sourced from credit bureaus, credit reference agencies. جب کبھی بھی کریڈٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بیسک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے, اب عام طور سے جب کبھی بھی آپ کبھی جائیں کسی بینک کے پاس اور وہاں جانے کے بعد آپ ان سے کہیں کہ ہمیں یہ فائنینس فیسلٹی چاہیے, بینک والے ان سے سب سے پہلے اپلیکیشن لیتے ہیں. اپلیکیشن لینے کے بعد وہ کریڈٹ کو پرسیو کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اور سب سے پہلے ایک ان کا ڈائریکٹ لنک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ, جس سے وہ اس کی کریڈٹ ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. وہ کریڈٹ ہسٹری کیسے آتی ہے؟ یا تو وہ انڈیویجول کا ڈیٹا چیک ہوگا یا اسی انڈیویجول کا کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ ہوگی, جس نے جتنا کچھ کیا ہے, جس بینک سے اس کا تعلق ہے. کیونکہ اب یہ کمپلسری ہو گیا ہے, جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ اس نے مینڈیٹری کر دیا ہے ہر بینک کے اوپر کہ کہیں بھی کسی کی ریکویسٹ آئے یا کریڈٹ کے لیے اپلائی کرے تو سب سے پہلے وہ انفارمیشن پاس آن کر دی جاتی ہے کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو, جو اسٹیٹ بینک میں فنکشن کرتا ہے.
اور وہاں تمام جو ڈیفالٹرز ہیں یا تمام جو اوور ڈیوز ہیں یا وہ بھی جو ریکویسٹ کر رہے ہیں کریڈٹ کی، ان کا کمپلیٹ ڈیٹا ہوتا ہے. اور ڈیٹا جب ایک بینک سے آپ جائیں، آپ نے کریڈٹ ریکویسٹ کی ہے، تو دوسرے بینک والا جو ہے اگر آپ کی اپلیکیشن وہاں بھی چلی گئی تو وہ ایک دم سے وہ آپ کا ڈیٹا چیک نکلوا کے CIB رپورٹ نکلوا کے وہ آپ کے بارے میں سب کچھ معلومات حاصل کر لیتا ہے. بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو CIB رپورٹ ہے اس میں کنسیلمنٹس بھی نظر آتے ہیں. اس میں یہ کلائنٹ اکثر یا کسٹمر بتاتا نہیں ہے، بورور بتاتا نہیں ہے کہ اس نے کس کس بینک کو رجوع کیا اور کہاں کہاں سے اس کو فائنینشیل فیسلٹی جو ہے وہ اپرووڈ ہے، وہ اس یوٹیلائزیشن ان کا کر رہا ہے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو جیسے ہی نئی اس کی جو اپلیکیشن آتی ہے وہ فوراً ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ سے اپلیکیشن دی تھی. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے اس طرح کا کنسیلمنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ پھر الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نے بتایا کیوں نہیں، کہ آیا کہ اس نے کہاں سے فائنینشیل فیسلٹی لی ہے یا نہیں لی. جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ عام طور سے کریڈٹ ریکویسٹ جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں. اب دیکھیے سلائڈ کیا کہتی ہے اس ضمن میں. لینڈرز such as banks and credit card companies use credit scores to evaluate the potential risk posed by lending money to consumers and to mitigate losses due to bad debt. Lenders use credit scores to determine who qualifies for a loan, at what interest rate and what credit limits. اچھا یہ اب اتنا بڑا ڈیوائس بن گیا ہے کہ اس کو ریٹنگ کرنے کے لیے یعنی یہی نہیں کہ صرف اس پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن بلکہ یہ تمام ادارے اس میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں تاکہ دیکھیں وقت کا پتہ نہیں ہوتا. آج کل جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہی سمجھی جا رہی ہوتی ہے کہ دوسرے پہ بھروسہ، اور خاص طور سے جہاں کہیں پیسوں کی بات آتی ہے وہاں بہت مشکل ہوتا ہے کوئی ذرا اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر سکے، اپنے آپ کو رکھ سکے اور وہ ری پیمنٹس کر سکے جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے. لہذا یہ صرف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تک یہ بات محدود نہیں ہے بلکہ تمام ادارے جو ہے اس میں انوالوڈ ہیں اور ان کی ریٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ٹیلی فونس ہیں، ٹیلی فونس کا محکمہ ہے، وہ آپ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، یا بجلی کا محکمہ ہے یا سوئی گیس کا محکمہ ہے یا ٹیلی فونس کا جو موبائل یا سیلولر فونس ہیں ان کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے. سب نے اپنا کریڈٹ ہسٹری رکھنا شروع کر دی ہے، مینٹین کرتے ہیں. کریڈٹ ہسٹری اس وجہ سے رکھی جاتی ہے تاکہ آئندہ بڑا جیسے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشنز اور بڑے بڑے فیسلٹیز کے لیے جاتا جائے تو وہ سب کچھ ان کے سامنے آتا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ان کو جو محدود جو فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی گئی تھیں تو وہ کیسے یوٹیلائز. کیونکہ دیکھیں کیریکٹر بلڈ اپ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈنل ہوتی ہے ہر بات یہ نہیں ہوتی کہ اگر آپ نے کسی بات کو کوئی ایک لفظ بول دیا یا جملہ کہہ دیا تو بات وہاں ختم نہیں ہوتی. اس شخص نے اپنے آپ کو بات کنوے تو کر دی لیکن اس سے پوری اس کی تھنکنگ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. جب کبھی بھی کوئی یوٹیلائزیشن یا یوٹیلیٹیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا پیمنٹ وغیرہ کیا جاتا ہے تو اگر ایک جگہ اس کا پیمنٹ ہے تو وہی یا جو کیریکٹر اس کا ہے وہی دوسری جگہ بھی ریفلیکشن ہوگا اس ری پیمنٹس کا. اور آپ یہ یقین رکھیے کہ جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہر جگہ ہر بلس میں آپ کو نظر آئیں گی. جہاں کہیں اگر وہ ریگولر ہے تو ہر ری پیمنٹس میں ریگولر ہے. جہاں کہیں وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کرتا ہے کہ چلو اس مہینے نہیں دیا اگلے مہینے دے دیں گے تو وہاں وہ ہر مہینے ہر جگہ یہی کر رہا ہوتا ہے. غرض کہ آپ کو اگر ایک کسی کے بارے میں اندازہ کرنا ہے تو اس کا ایک دیکھ لیں ایکشن اور اس سے آپ سب کچھ پتہ چلا لیتے ہیں. کہتے نہیں ہیں کہ اگر دیکھ پک رہی ہو چاول ہوں اور اس میں پلاؤ بن رہا ہو تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ چاول گل گئے ہیں یا نہیں تو ایک دانہ نکال کے دیکھ لو اور اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹیج پر پہنچی ہے یہ بات. یہی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایک جگہ ایک کیریکٹر ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا کہیں سے ریفلیکٹ ہو گیا ہے تو اٹ از ایپلیکیبل ان جنرل، اٹ از فار آل اینڈ نیچرلی دس essentially conveys to the other person as to what kind of a temperament that person has. کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو فیسلٹیز فائنینشیل انوالومنٹس اس میں ہو جاتے ہیں تو وہ سب آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا اس طرح سے ایسرٹین کر سکیں اس بورور کے بارے میں. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، وہ دیکھیے. The use of credit or identity scoring prior to authorizing access or granting credit is an implementation of a trusted system. Credit scoring is not limited to banks. Other organizations such as mobile phone companies
insurance companies, employers and government departments employ the same techniques. اب یہ یوز کیا ہر جگہ, اس کی افادیت دیکھی, بہت نظر آئی. جیسے جیسے افادیت اس کی محسوس ہوتی گئی, پتہ چلتا گیا کہ یہ ٹیکنیک بہت زیادہ رائج ہے اور اس کی ہر جگہ اپلیکیشن ہے, اور اس کے ڈیو ریٹرنز یا ڈیو ڈیویڈنڈس ہیں جو پے ہوتے ہیں. لہذا اس کو دیکھنے کے پیش نظر اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی افادیت بہت ہے. اور کسی کے بارے میں کیریکٹرسٹکس ایسیس کرنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ فیسلٹی اس کو دینی چاہیے مزید یا نہیں, یا جو کچھ آلریڈی دی گئی ہے اس کو وڈرا بھی کر لینا چاہیے اور گیون نہیں کرنا چاہیے. اب یہی جو فیسلٹی ہے اسیسمنٹ کے لیے, کریڈٹ اسکورنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا رائج ہو گیا. اب تو اتنا زیادہ لنک اپس ہیں کہ جب کوئی بھی فائنینشیل اپلیکیشن کسی بینک کے پاس جاتی ہے, اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اگر اکاؤنٹ آپ کھول رہے ہوتے ہیں تو وہ لا کر آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی دے دیتا ہے. آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ویریفائی کی جاتی ہے اس کے پرٹیکولر, اور کہاں سے, وہ جو نادرا کا دفتر ہے نا وہ لنکڈ اپ ہے سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اور تمام جو دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ, ان کے ہیڈ آفیسز کے ساتھ. لہذا جو پرٹیکولر اس نے شناختی کارڈ میں دیے ہیں وہ سارے چیک ہو جاتے ہیں. لہذا بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پہلے نہیں کر پاتے تھے ہمیں اس سے آسانی ہوتی ہے. بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بینکوں نے اکاؤنٹ کھولا, اس نے CNIC دیا یعنی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی دی, ہم نے ویریفائی کروایا یعنی بینک والوں نے ویریفائی کروایا کہ بھائی اس کے پرٹیکولر صحیح ہیں, اور وہاں کہیں یہ اگر ڈیٹا نہیں ہے فوراً اس کا اکاؤنٹ بند کر کے اسے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. کیونکہ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب بھی کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے وہ روٹ کرتی ہے تھرو اوپننگ آف این اکاؤنٹ. ایک بار اکاؤنٹ کھل گیا اور چیک بک اسے ایشو ہو گئی, پھر آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر اندر وہ کیا ہو رہا تھا. لیکن اسی کو بچانے کے لیے اور بہت سا سیکیورڈ فیل کرنے کے لیے یہ نادرا سے لنک اپس مالیاتی ادارے کر دیے گئے ہیں, اور دوسرے ادارے بھی اسی طرح سے کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ جو فرضی اور بہت سے جو کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈز ہیں جو پہلے بنا کرتے تھے, جس نے چاہا 8-8 10-10 6-6 وہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنوا لیے اور وہ لے آیا, کہیں ایک جگہ ایک دیا دوسری جگہ دوسرا دیا, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ بات نہیں ہے, لنک اپس ہوتے ہیں اور جب اس کی انفارمیشن پوری مل جاتی ہے تو اس کے آگے وہ پروسیس کرتے ہیں. اب یہ جب پروسیسز ہو جاتے ہیں تو جب کریڈٹ فائل کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا, وہ کریڈٹ فائل میں اس کا کریڈٹ اسکور مینٹین ہوتا ہے, اور وہ کریڈٹ اسکور جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے. اب ذرا ایک سلائڈ دیکھیے. این آئیڈینٹی اسکور از اے سسٹم فار ٹیگنگ اینڈ ویریفائنگ دا لیجیٹمیسی آف این انڈیویجولز پبلک آئیڈینٹی. Identity scores are increasingly being adopted as a means to prevent fraud in business and as a tool to verify and correct public records. Identity scores incorporate a broad set of consumer data that gauges a personal legitimacy. آئیڈینٹی اسکورز ہمیں آسانی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ کسی شخص کی لیجیٹمیسی ہم ڈٹرمن کر سکیں, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے وہ اسکور کو مینٹین کرنا. اب دیکھیے کیا رول پلے کرتا ہے یہ کریڈٹ بیورو اور کریڈٹ ریفرنس ایجنسی. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ اس سے یہ بات اتنی زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ بندے کا رول کیا ہے, اس نے کس طرح سے لینڈنگ کی ہوئی ہے, اور لینڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر کیا ہے, اینڈ اٹ گیوز یو اے کمپلیٹ پکچر ایز فار ایز دیٹ انڈیویجول اور کنسرنس یوز آف کریڈٹ از کنسرن. So let's see what a credit information bureau is all about and what does this slide has to comment upon it. A credit bureau or credit reference agency is a company that provides consumer credit information on individual borrowers. This helps lenders assess credit worthiness, the ability to pay back a loan, and can affect the interest rate applied to the loans. Interest rates are not the same for everyone. یہ ہمیں اس بات کو ضروری سمجھنا چاہیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ والیوم ٹریڈنگ اس شخص کے ساتھ کیسی کر رہے ہیں. جیسے جیسے والیوم کریں گے, دیکھیں ہوتا یہ ہے
کہ آپ بازار میں بھی کوئی چیز لینے جائیں تو وہ جو دکاندار ہوتا ہے، سبزی خریدی آپ نے جا کے، اسے 10 کلو جو کوئی چیز لی، 15 کلو لی، 5 کلو لی، تو جہاں آپ نے بڑی تعداد بڑی مقدار میں کوئی چیز خریدی ہوتی ہے تو وہ جو شخص ہے جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ توجہ دے گا نسبتاً اس کے کہ وہ ایک جاتا ہے پاؤ کچھ دے دو، آدھا کلو کچھ دے دو. میں سمپل ٹرمینالوجی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے کریڈٹ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اس میں کون کون سے ادارے انوالو ہوتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں پھر رسک فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جو ہے ہم اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو ہم لنک کریں گے رسک کے حوالے سے کہ جب ہم نے ایک کسی کو فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کر دی تو اس میں رسک کہاں کہاں سے ایسوسیٹیڈ ہے. اب ایک یہ سلائیڈ دیکھیے گا. بٹ انسٹیڈ آر بیسڈ آن رسک بیسڈ پرائسنگ، a form of price discrimination based on the different expected costs of different borrowers as set out in their credit rating. اگر کریڈٹ ریٹنگ کسی کی اچھی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اس ادارے کے ساتھ. اب ایک مزید سلائیڈ ہے. Credit bureaus collect and collate personal financial data on individuals and businesses from data furnishers with which the bureaus have a relationship. Data furnishers are businesses, utilities, debt collection agencies, public institutions, and the courts, that is public records, that a consumer or business has had a relationship or experience with. Data furnishers report the experience with the consumer or business to the credit bureaus. The data provided by the data furnishers as well as collected by the bureaus are then aggregated into the credit bureau's data repository or files. یہ ساری چیزیں جو ہیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر پتہ چل جاتی ہے اس بورور کی. اب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے جب انفارمیشن کریڈٹ بیورو میں پہنچ جاتی ہے وہ دیکھیں آپ. The resulting information is made available on request to contributing companies for the purposes of credit assessment and credit scoring. Given the large number of consumer borrowers, these credit scores tend to be mechanistic. In other words, the different credit bureaus collect data from a variety of sources and then apply a mathematical algorithm to assess the likelihood that an individual will repay given the frequency that other individuals in similar situations have defaulted. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ کمرشل کریڈٹ جو ہے وہ دے دیا گیا، دینے کے بعد اس کی واپسی کیا ہوئی، اس کے حساب سے کریڈٹ سکورنگ اس کی ہوئی. جب مزید اسے فائنینشیل فیسلٹی کی ضرورت ہوئی تو وہ اسکور اس کا دیکھا گیا اور ریٹنگ اسے ڈٹرمن کی گئی اور دیکھنے کے بعد اسے فوری طور پہ ایکسٹینڈ کر دی گئی یا نہیں کی گئی. Another slide, commercial credit reports and scoring which report the statistic likelihood of a business paying creditors also exist. یہ ایجنسیز ہیں جو باقاعدہ ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کریڈٹ کریشن کیسے ہوا، کتنے طرح کا کریڈٹ کریشن ہوتا ہے، اس میں ٹائپس کیا ہے اور وہ کس طرح سے ریکارڈ اس کا مینٹین ہوتا ہے. اسکورنگ کیا ہوتی ہے، اسکورنگ کس میں کی جاتی ہے، کریڈٹ فائلز کیا ہوتی ہیں، کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہمیں کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور وہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو ساتھ ساتھ میں ریفرنگ ایجنسی بھی آتی ہیں. لہذا جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں تو ہم پھر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ایک اس شخص کا جس نے اپلائی کیا ہے اس کا رسک کہاں تک وہ پورا کر سکتا ہے اور کس طرح سے کریڈٹ لینڈنگ اسے کی جا سکتی ہے. ہم اب یہیں پہ رک جاتے ہیں، آئندہ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے اور اسی حساب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کتنا کیسا رسک ایسوسیٹیڈ ہے. اچھا اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.